بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف باقی زندگی یعنی لائف لیسنز ہیئر ایٹ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ان ڈیلس ٹیکساس. میرا نام جہانزیب حمید ہے اور حسب حال ہمارے ساتھ آج پھر معیز امجد صاحب موجود ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اب تک جتنی گفتگو چلتی آئی ہے اس میں ہم نے معیز صاحب کی ورکشاپ کے حوالے سے بات کی، اس کو جو ڈفرینٹ نام دی اس کو دیکھا. اس کے اندر جو موضوعات تھے ہیڈ لائنز کے طور پہ انہوں نے ان کو مینشن کیا، اور پھر اس سے پہلے جو پری ریکویزٹ تھی جو انسان کو ایک بنیادی چیز پہلے بلڈ کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ اس ورکشاپ کے اندر واقعی میں انٹر ہو اور اپنے ڈیپر جو ہیں پرسنالٹی کے، کیریکٹر کے، بیہیویئرس کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرے. اور ان میں سے ہم نے دیکھا کہ کریٹیکل ریفلیکشن ایک بہت بڑا ٹاپک تھا. کانورسیشن کی گائیڈ لائنس تھی وہ سب بہت امپورٹنٹ تھیں، اور اس کے علاوہ جو یونیورسل پرنسپلز اور رول ماڈلنگ جو تھی آپ کی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پیرنٹنگ کے اوپر بات کی کہ بینگ اے پیرنٹ اور اے ٹیچر، دا بیسٹ پیرنٹ اور بیسٹ ٹیچر دیٹ آر چلڈرن ڈیزرو، اس کا پہلا یہ بھی ایک پری ریکویزٹ ہے جس کا آپ کی اپنی ذات سے تعلق ہے، اس کا آپ کے اپنے کردار سے تعلق ہے جس کو آپ نے پہلے ڈیولپ کرنا ہے، بنانا ہے. ان سب موضوعات کو اب ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں ایڈریس کر سکتے، اس لیے ہم نے کانورسیشنز کے تھرو تھوڑا بہت اس پہ روشنی ڈالی ہے. واقعی میں صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی اگر ہم اس کو مور ان ڈیپتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو موہی صاحب آپ کے خیال سے آپ یہ ورکشاپس پھر سے کنڈکٹ کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اس کو؟ اگر ہم واقعی میں اس کا پوری طرح سے بینیفٹ لینا چاہیں تو ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے آگے سے؟ جی یہ تو ہوتی رہتی ہیں جی، یہ تو کرتا رہتا ہوں میں، انوائٹ بھی کرتا رہتا ہوں. اور یہ ان پرسن کرتے ہیں آپ یا؟ جی نہیں، اٹس جنرلی آن لائن. جی جنرلی آن لائن. اور اس کا ایکسپیرینس آپ کے خیال سے کیسا رہتا ہے؟ صحیح جاتا ہے؟ لوگ ڈو دے پیپل ایکچولی بینیفٹ فرام آن لائن لرننگ ان دس؟ I think they might benefit. I get very good feedback. People learn a lot. And ان کے جو فالو اپ ہوتے ہیں اس کا جو ان کا جو دوبارہ سے آنا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ they do benefit. But I think there are all kinds of people. I mean, we can only initiate learning. Learning ultimately تو انڈیویجول نے لینی ہے. تو ہم اس کو وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگر توفیق دے انسان کو اور وہ کام کرنے شروع کر دے. یہ جو لیڈرشپ ورک شاپس ہوتی ہیں نا جی، لیڈرشپ ورک شاپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو گریٹیٹیوڈ جرنل بنانا چاہیے، تو گریٹیٹیوڈ جرنل جو ہے وہ آپ بنائیں گے تو اصل میں وہ گریٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. آپ نے گریٹیٹیوڈ جرنل کا سن لیا، اس کے اوپر یہ کنونس بھی ہو گئے، لیکن آپ نے وہ بنایا نہیں ریگولرلی، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ جو طبیعت پر اور زندگی پر اثر پڑنا چاہیے وہ پڑے گا نہیں. تو وہ تو فورس نہیں کیا جا سکتا. آدمی یہی کر سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کانورسیشنز کے ذریعے سے وہ اس میں انسٹل کر دے وہ انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر، کہ وہ اس کو سمجھیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے موٹیویٹڈ فیل کریں. بٹ الٹیمیٹلی the individual has to decide کہ اس نے یہ عمل کرنا یا نہیں کرنا. گریٹیٹیوڈ جرنل سے مراد شکر گزاری کی جرنل آپ ہر روز کچھ رائٹ کرتے ہیں کہ I'm grateful for this, I'm grateful for that. Right. اس کا اصل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جنرل کنڈیشننگ ہوئی ہے زندگی میں وہ عام طور پر یہ ہوئی ہے کہ we are more focused on noticing what is lacking. زندگی میں ہم ان چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں جو لیک کرتی ہیں، ہم کمیاں زیادہ نوٹس کرتے ہیں، ہم جو اچھائیاں ہیں ان کو کم نوٹس کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی چھوٹی سی سادہ سی مثال اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر کلاس 5 میں آپ پڑھتے ہیں اور کلاس 5 کا رزلٹ آیا ہے تو آپ کے پیرنٹس اس کو بھی نوٹ کریں گے ضرور کہ آپ کے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں انگریزی میں، لیکن ارتھمیٹک میں کم آئے ہیں. اور ارتھمیٹک میں کم آنے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا. یعنی وی آر جنرلی مور we have a tendency of noticing more what is lacking, what is negative. I have that tendency. Right. So we all do, because this is our conditioning.
we grew up with this conditioning, ٹھیک ہے جی, and we believe that this is the path of improvement. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید وہ امپروومنٹ نہیں ہوگی. آپ کے خیال سے اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو میں ایک نیگیٹو انسان ہوں یا نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہوں؟ نہیں, آپ یہ نیگیٹو انسان نہیں ہے, اصل میں کنڈیشننگ ہو گئی ہے. آپ اس کو اگر سمجھ گئے ہیں کہ یہ غلطی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جی جی. گریٹیٹیوڈ جرنل اصل میں اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کو نوٹس کروں کہ کیا چیز مسنگ ہے, اور یہ جو میں نے ابھی گزارش کی نا جی کہ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم شاید امپروومنٹ کا راستہ ہے یہ, کہ اگر میں جو کمی ہے اس کو دور کر دوں تو امپروومنٹ ہوگی. نہیں, اصل میں امپروومنٹ بھی تب پیدا ہوتی ہے جس وقت انسان پازیٹیولی امپروومنٹ کو اپروچ کرتا ہے. آپ ایک بچے کو اگر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نالائق ہے اور اس کو لائق ہونا چاہیے, اپنے کزن کو دیکھو, اپنے بھائی کو دیکھو, اپنے دوست کو دیکھو, یعنی ہر چیز میں اس کی کمی بتا رہے ہیں. آپ اگر اس کے بجائے یہ بتائیں کہ دیکھو تم یہ جو کام ہے نا, یہ جو تم ایتھلیٹکس کرتے ہو بڑا اچھا کرتے ہو, یہ کیسے سیکھی ہے تم نے, یعنی وہ محنت اگر تم دوسرے کسی کام میں کرو تو شاید تم وہ بھی سیکھ سکتے ہو. یعنی وہ جو کمٹمنٹ ہے, وہ جو کنوکشن ہے, وہ جو کنسسٹنسی ہے, وہ ادھر اپلائی کر کے دیکھو تو کیسا لگے گا. یعنی give him a positive message. اس پازیٹیو میسج سے وہ ابیلٹی اس کے اندر, وہ انکریجمنٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی اپروچ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ لیکنگ ہے, تو اس کے اندر جو انکریجمنٹ کی بجائے ڈسکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے, وہ جب بڑھتا جاتا ہے تو it just takes over the person. Yeah, that's precisely the point. آپ نے جو بات کی جرنلنگ کی, تو ہم نے پہلے بھی اس پہ کچھ ڈسکشن کی تھی, بس زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں گئے تھے. ایک جو پری ریکوزٹ کا حصہ تھا وہ تھا ریفلیکٹیو جرنلنگ کا, اور دوسرا لرننگ جرنلنگ تھا. میں چاہتا ہوں کہ ریفلیکٹیو جرنلنگ کے اوپر آپ نے بہت ہمیں بھی انکریج کیا کہ آلموسٹ ڈیلی آپ کو کرنی ہے, اور ڈیلی اب ہم بیٹھ کے اس کو کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. آپ کے خیال سے کس طرح سے اس کو, پہلے تو آپ بتائیے ہوتی کیا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ نہیں, ریفلیکٹیو جرنلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے. مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا جو ہے وہ ایک لیونگ ریالٹی کے طور پر پائی جاتی ہے میری زندگی میں. اینڈ سم ٹائمز جب وین پیپل, فار انسٹنس وین آئی ایم ڈرائیونگ, میرے اندر یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر غلط نظر سے دیکھا ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا, میں بھی اس کا آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ایٹ ہم. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہاں پر میں خدا کو فراموش کر دیتا ہوں. تو اگر میں کسی بھی چیز میں زندگی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو کام آج میں نے کیا اس میں میں یہ بھول گیا تھا, تو میں اس کے اوپر اگر ریفلیکٹیو جرنلنگ کروں کہ اس وقت میرے اوپر کیا چیز غالب آ گئی تھی. ریفلیکٹیو جرنلنگ بیسیکلی فوکسز آن یور تھاٹس, یور فیلنگس, اینڈ فیلنگز آر جنریٹڈ بائی یور تھاٹس. دیکھیے فیلنگز بیسیکلی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں آپ کے اندر, ایک آپ کی مینٹل پیٹرنز ہوتے ہیں اور ایک آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں. جب آپ اس کے بارے میں ریفلیکٹیو جرنلنگ کرتے ہیں تو آپ ان مینٹل پیٹرنز کو بھی ریویو کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو بدلنے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں, اور دوسرا اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ نے فیصلہ کی کہ میں نے یہ کرنی ہے اور آپ نہیں کر پائے, تو ریفلیکٹیو جرنلنگ میں آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا, کس طرح سے ہو رہا تھا, اور اس کو میں کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کی میں پوری تفصیل تو ادھر نہیں کر سکتا, لیکن اگر اس کو آپ کرنا شروع کر دیں تو ود ٹائم آپ کی جو کمزوری ہے اس کے بارے میں آپ کے اندر سے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر روز رات کو میں بیٹھوں سونے سے پہلے کتنا وقت مجھے چاہیے اس کے لیے؟ ہارڈلی 5-10 منٹس. اچھا, اور میں آپ نے اصل میں صرف نوٹس کرنا. دیکھیے ریفلیکٹیو جرنلنگ کی پریکٹس یہ نہیں, اس میں نہیں ٹائم لگائے گی زیادہ لکھنے میں, اصل میں کرے گی کیا, وہ آپ زندگی میں کانشیس زیادہ ہونے لگ پڑیں گے. اچھا, مثلا آپ نے اگر یہ 3 دن ریفلیکٹیو جرنلنگ لکھی ہے جس میں کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت میں مغلوب ہو جاتا ہوں اپنی فیلنگ سے, اور یہ یاد نہیں رہتا کہ خدا میری زندگی میں انوالوڈ ہے, تو اب تیسرے چوتھے دن آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائے گا. اینڈ دین دس از دا فرسٹ اسٹیپ. دا سیکنڈ اسٹیپ از ویئر یو ایکچولی اسٹارٹ اسٹریٹجائزنگ کہ میں اس کو کس طرح سے اب عمل میں بھی ڈھالوں گا. یعنی مجھے اگر کسی نے غصے سے دیکھا ہے تو میں اس کو بجائے غصے سے دیکھنے کے اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے کو لے کے آئے اور صحیح راستے اپنی منزل تک خیریت سے پہنچائے. یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس کے اوپر بھی ہم نے کافی بات چیت کی ہوئی ہے کسی پریویس ورک شاپ میں. خدا کے بارے میں کانشیسنس, آپ کے ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں دوسروں لوگوں کے ساتھ, جو آپ رول پلے کر رہے ہیں, کردار ہے آپ کا, بچے ہوں, کام پر ہو, آپ کی جاب ہو, آفس ہو,
یا ہاسپٹل میں گئے ہیں, گروسری اسٹور میں گئے ہیں, آپ کا کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ کوئی کچھ ہوا, کوئی کانورسیشن ہوئی ہے, کچھ آپ نے ایکسچینج کیے الفاظ, سڑک پہ جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نے فرسٹریٹ بھی اس میں کیا ہوگا. تو اس وقت یہ کانشیسنیس کی جو ٹیکنیک آپ بتا رہے ہیں یا اس کو جو ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے, اللہ کو کس طرح سے پہچانا جائے کہ وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے, اس کے اوپر تھوڑا. کیونکہ ہمیں جو قرآن مجید نے اور دین نے جو ہمیں خدا کا تعارف دیا ہے وہ ایٹریبیوٹیو ہے. ٹھیک ہے جی, اور ان ایٹریبیوٹس کو سامنے رکھ کر اور اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھ کر کہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک ریلیشن شپ بنتا ہے ہمارا اس ہستی کے ساتھ جو کہ علیم ہے, یعنی ہر چیز جانتی ہے, جو کہ قدیر ہے, ہر چیز کر سکتی ہے, جو کہ حکیم ہے, جس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے, جو کہ رحیم ہے, جو کہ بڑی مہربان ہے, اور جو کہ عادل بھی ہے. عدل کا ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے اس دنیا کی آزمائش کی غرض سے. باقی جو چاروں ایسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی کرتے ہیں ہر ایشو پہ. یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ نہ ہو, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہو, اس لیے ہوتی ہے, اور اس کی رحمت ہے میرے لیے کہ وہ یہ ہونے دیتا ہے. یعنی یہ اگر میرے سامنے رہے ہر وقت تو بیسیکلی واٹ آئی ایم سپوز ٹو بی ڈوئنگ از ٹو ریسپونڈ اپروپریٹلی. ٹھیک ہے جی, اگر میں اپروپریٹ رسپانس دیتا رہوں گا تو اس کے نتیجے میں میری زندگی ایلیویٹ کرتی ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اپروپریٹ رسپانس, تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہے جس کو میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ جب پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی ایک کاسٹ ہے. یعنی آپ نے اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولنے کی ایک کاسٹ ہے. وہ کیا کاسٹ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اگر میں اپنے بچپن سے اگر واقعہ بتاؤں تو جھوٹ بول کر کہ میں نماز پڑھ لی ہے تو ہم آرام سے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. پرسویڈرز میرا فیوریٹ پروگرام ہوتا تھا, اسے اٹھا دیا جاتا تھا اگر میں نے سچ بول دیا کہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر اف آئی ایم ولنگ ٹو پے دا پرائز, یہ جو اسٹرینتھ ہے میرے اندر اگر موجود ہوگی تو یہ کدھر سے آئے گی؟ یہ خدا کے ایمان سے, اس فیتھ سے ڈیولپ ہوتی ہے میرے اندر ایز اے بلیور. ٹھیک ہے once, اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز آئی نو دیٹ دس از دی اپرچونٹی دیٹ گاڈ از پرووائڈنگ می, اور اس کے نتیجے میں میری زندگی میں ایلیویشن واقع ہونی ہے. جب یہ میری کنسٹرکشن بنتی ہے زندگی کی تو اصل میں یہ وہ فیتھ ہے کہ جو میری زندگی میں ایک ایکٹیو فیتھ بنتا ہے. یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی جو ہو رہا ہے وہ اصل میں خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا, مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اور میرے سے دنیا میں جو تقاضا ہے اس آزمائش کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ میں نے اپروپریٹلی رسپونڈ کرنا ہے. چنانچہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ہر سچویشن میں یہ پوچھیے اپنے آپ سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر میں اپنی عادت بنا لوں, ریفلیکٹیو جرنلنگ کے ذریعے سے عادت بنا لوں کہ میں ان موقعوں پر بھول جاتا ہوں. نہیں تو اکثر تو آپ بھول ہی ہوتے ہیں, وہ تو جب خاص طور پہ جب ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے تو آپ کا تو مائنڈ وہاں ہوتا ہی نہیں. رائٹ, اس وقت وہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے یہ دس از واٹ از ریکوائرڈ کہ میں جس وقت یہ کہتا ہوں یہ ریفلیکٹیو جرنلنگ اس سے فائدہ پہنچاتی ہے, تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہے آپ کی. یعنی آپ کانشیسلی اس واقعے کو یاد کر کے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹائم ہوا تھا, یہ سچویشن تھی اور اسے میں یہ بھول گیا تھا, اور میں اب آئندہ اپنے لیے کوئی ٹریگر بناتا ہوں. مثال کے طور پر میں جب بھی گھڑی دیکھوں تو مجھے یہ یاد آئے گا کہ وقت گزر رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, میری زندگی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک سیکنڈ کر کے مجھے خدا کے حضور پیش ہونا ہے. یعنی کوئی ٹریگر بننا شروع ہو جائے جس سے میں اپنی سوچ کو اس طرف مائل کر لوں اور میں خدا کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں. دس از اے ہیبٹ. ٹھیک ہے جی, ہماری کچھ تھاٹس کی بھی ہیبٹس ہوتی ہیں. ونس یو میک اٹ اے ہیبٹ تو اٹ بیکمز ایزیئر. لیکن ابھی جس وقت آپ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ جس وقت آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات فراموش ہو جائے گی بات. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور انسان کے ساتھ ایک پریشرڈ سچویشن سے نکلیں, کام پر آپ نکلے ہیں, اس وقت کام تھا آپ کا کہ اللہ کا شکر کرتے یا اس کو ریکگنائز کرتے کہ بھئی اس نے میرا ساتھ دیا یا ہی از رائٹ دیئر, آئی شوڈ ریسپونڈ پراپرلی. آپ اصل میں بھول گئے ہوتے ہیں. یو تھنک اباؤٹ اٹ لیٹر اینڈ یو ریممبر. اینڈ یو ہیو سم ٹائمز یو آر فیسنگ دی کانسیکوینسز آف واٹ یو ہیو ڈن. فار انسٹنس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام پہ
پہ آپ کو ٹائم پہ پہنچنا ہے تو گیو اے مارجن ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے جی, اس کو ایک روٹین بنانا شروع کر دیں, بیکاز دس از ریکوائرڈ آف یو. یعنی آپ کے پاس کچھ سچویشنل فیکٹرز تو آپ کے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں آنے ہیں. آج کتنی ٹریفک ملنی ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں آنا, لیکن میں کم از کم 15 منٹ کا مارجن دے کے نکل سکتا ہوں, یہ تو میرے کنٹرول میں ہے. میں وہ اپنے کام شروع کر دوں کرنے اور باقی چیز خدا پہ چھوڑ دوں. یعنی یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں ایک اپنی جو انٹرنل کانورسیشن ہے وہ ایک پرماننٹ کانورسیشن بنا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے, اور اگر میں نے نہیں پہنچ پانا وقت پہ تو پھر میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں. آفٹر ڈیو ڈیلیجنس, یعنی if you are doing it without diligence, then you are taking advantage of the concept of tawakkul and taqwa. ٹھیک ہے جی, that is not what is required. اللہ تعالیٰ یہ پسند, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یعنی اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد توکل کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کرو گے تو یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈیو ڈیلیجنس کے بعد خدا پہ چھوڑو. یہاں تو ہم بھولے ہوئے. ایگزیکٹلی جی, یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے جو ہم سے تقاضا ہے, اس کے بعد ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں. دیکھیے میں اس میں ایک اور پرنسپل آپ سے عرض کرتا ہوں, میری ذمہ داری پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے, ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں. یعنی میں نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تو اللہ چاہے گا, اور اگر وہ نہیں چاہے گا اس کا مطلب وہ بھی میرے لیے رحمت ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں کرنا, پروسیس کو انیشیٹ بھی کرنا ہے, اس کو فالو تھرو بھی کرنا ہے. جی جی, ہم تو پہلے ہی رک جاتے ہیں نا کہ اس کے حوالے ہے سب کچھ. یعنی آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ نے اٹھ کے پانی پینا ہے, پیاس اللہ نے بجھا لی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ معیز صاحب. ابھی وقت ختم ہوتا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. we'll see you next time with another episode with some more important and very very interesting points with Mr. Moiz Amjad. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.